الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس کا صف اعزاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص قاضی مظفر حسین صاحب مرحوم، اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ۔ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ صلوات بعد صلی اللہ محمد۔ میرے خیال میں صلوات سب کو آتی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلوات کو پڑھتے ہوئے تکلیف نہ سمجھا کریں، نہ بیگار سمجھ کے صلوات پڑھا کریں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس عبادت میں لا شریک اپنے ساتھ بندوں کو شریک کر رہا ہے، اس لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ مجلس اعزاء ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے، اور شاید اتفاقاً یہ مجلس اعزاء اس دن منعقد ہو رہی ہے کہ جو دن اس ہستی سے منسوب ہے جو شفیع عرض جزا کو پالنے والا، سلامت جس نے اس ہستی کو پالا ہے کہ جسے خدا نے روز محشر حق کے شفاعت عطا کیا ہے۔ ہاں، سارا جہان
جس کے سائے میں پل رہا ہے، اسے جس نے پالا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ بلد کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی۔ توجہ، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی، کیونکہ سورہ مکی ہے تو اس لیے یہ قسم ہے شہر مکہ کی۔ میں قسم کھا رہا ہوں مکہ شہر کی۔ ایک ایک شخص کی توجہ چاہیے تاکہ جو جملے پہنچانا چاہتا ہوں شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہے۔ میں قسم کھا رہا ہوں اس مکہ شہر کی، بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ میرے اللہ، تو مکہ شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ شہر تیرا حرم ہے؟ توجہ جتنے احباب تشریف فرما، کیا اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ شہر تیرا حرم ہے، اس شہر میں تیرا گھر ہے، اس شہر میں وہ کعبہ ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے؟ توجہ اذان محترم، ہاں کعبے کا تعلق صرف اہل زمین کے ساتھ نہیں۔ کعبہ کے بارے میں جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہم نے جو پہلا گھر زمین پہ وضع کیا ہے وہ سرزمین بکہ پر ہے اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ گھر عالمین کے لیے وہ گھر ہدایت ہے۔ تو کیا اس گھر کی وجہ سے کہ وہاں پہ وہ گھر ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ گھر ہے جو اہل زمین کا قبلہ ہے، وہ گھر ہے جس گھر کو تو نے اپنا گھر ہونے کا شرف عطا کیا ہے، وہ گھر ہے کہ وہ حرم کے جسے تو نے اپنا حرم ہونے کا شرف عطا کیا ہے، کیا ان فضیلتوں کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھا رہا ہے کہ تیرا گھر ہے، تیرا حرم ہے، قبلہ ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے؟ تو آواز قدرت آئی ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں کہ جس وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ میرے اللہ پھر وجہ کیا ہے، کیوں قسم کھا رہا ہے اس شہر کی؟ تو آواز قدرت آئی میرے حبیب قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تو اس شہر میں رہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جن کے ہاتھ اٹھے مولا حیدری زندگیاں دراز۔ انت حل بہذا البلد، میرے حبیب یہ شہر قسم اس لیے قسم کے قابل ہو گیا، انت حل بہذا البلد، کہ میرے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ میں جملہ اگر بدل کے کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر کی خاک نے تیری قدم بوسی کر لی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ تھوڑے آپ پیچھے ہیں، تھوڑا میرے ساتھ سفر کریں گے۔ ہاں اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس شہر کی خاک نے تیری قدم بوسی کر لی ہے۔ ہاں وہ خاک بھی عام نہیں رہتی جو محمد کے قدم چوم لے۔ سلامت رہے، مولا ذات عطا فرمائے۔ ہاں زمانے سے جملہ ہدیہ کر، وہ خاک بھی عام نہیں رہتی جو محمد کے، چلیں اس پہ دلیل دیتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ رسول خدا جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جب عرش معلیٰ کے قریب پہنچے تو رسول خدا نے چاہا کہ میں اپنی نالین اتاروں۔ توجہ فرمائیے گا، نبی نے چاہا کہ نالین اتاروں۔ آواز قدرت آئی کیوں میرے حبیب، کیوں نالین اتار رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ وہ زمین کی ایک مقدس وادی تھی جہاں موسیٰ پہنچا تھا تو آپ نے حکم دے دیا تھا وَخْلَعْنَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوْعًا، موسیٰ جوتیاں اتار، تو زمین کی مقدس وادی میں آ گیا۔ توجہ، یا تو زمین کی مقدس وادی میں آ گیا ہے، اپنی جوتیاں اتار دے۔ وہ زمین کی مقدس وادی تھی، یہ عرش معلیٰ ہے، یہ تیرا تخت ہے، اس سے پہلے کہ تو کہے ہائے ہائے میں پہلے ہی نالین اتارنا چاہ رہا ہوں، آواز قدرت آئی میرے حبیب وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ ہائے ہائے جو لفظ سننے کے عادی ہیں، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ میرے حبیب نالین سمیتا، نالین سمیتا، میرے اللہ میری اس نالین کے ساتھ مکے کی خاک لگی ہے۔
توجہ توجہ توجہ، جو خاک ان کی نالین چوم لے وہ خاک بھی عام نہیں رہتی، میرے نالین کے ساتھ مکہ کی خاک لگی ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب اس خاک سمیدہ کیوں میرے اللہ لیتشرف العرش بغبار نالے کا، میں چاہتا ہوں تیری جوتیوں کی خاک سے میرا عرش عزت دار ہو جا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرما۔ مل کے علی نگر نگر گلی گلی دم دم ہر دم نعرہ حیدری۔ اب میں جملہ کہوں اپنے دوستوں کے سامنے، جس کے پاؤں کی خاک عرش کو عزت دار بنائے، توجہ فرمائیے گا، جس کی نالین کی خاک عرش کو عزت دار بنائے، پھر جو اس کا خون ہے، ہائے ہائے سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جس کے نالین کو چھو لینے والی خاک کی یہ عزت ہے۔ اس لیے خدا فرما رہا ہے، میرے حبیب اس شہر کی قسم اس لیے ہے، انت حلم بہذا البلد، کہ میرے حبیب تو یہاں رہتا ہے، یعنی میرا گھر ہونا اہمیت کا حامل نہیں، پیچھے ہو بابا، میرا گھر ہونا اہمیت کا حامل نہیں، قبلہ ہونا اہمیت کا حامل نہیں، عالمین کی ہدایت ہونا اہمیت کا حامل نہیں، میرا حرم ہونا اہمیت کا حامل نہیں، تیرا چلنا اہم ہے۔ ہائے ہائے انت حلم بہذا البلد، اس لیے میرے حبیب کہ آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، میرے اللہ کیا صرف اپنے حبیب کے، چلے پھر جملہ بدل کے کہوں، جس کے نالین کے نیچے کی خاک، پھر توجہ فرمائیے گا، جس کے نالین کے نیچے کی خاک اتنی عزت دار ہے، تو پھر جس کا ہاتھ محمد کے سر پہ ہے، ہائے 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 اللہ اکبر، توجہ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرما، جس کے نالین کے نیچے کی خاک کا یہ مقام ہے، تو جس کا ہاتھ محمد کے سر پہ ہوگا وہ کتنا عزت دار ہوگا۔ توجہ اذان محترم، میرے حبیب تیری نالین ہے اس شہر میں، اس شہر نے تیرے پاؤں کو چوما ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے یہ شہر میری قسم کے قابل ہو گیا۔ پھر عالم تصور میں پوچھا، میرے اللہ کیا صرف تیرے نبی کا رہنا اس شہر کو اس قابل بنا رہا ہے کہ یہ شہر تیری قسم کے قابل ہو گیا؟ تو بعید نہیں آواز قدرت آئی ہوگی کہ صرف میرا حبیب رہتا ہوتا تو بھی اس شہر کی قسم نہ کھاتا۔ ایک وجہ اور بھی ہے جس وجہ سے یہ شہر قسم کے قابل ہو گیا ہے، ورنہ میرے نبی کا مستقل مسکن تو مدینہ ہے، لیکن کسی اور وجہ سے بھی یہ شہر میری قسم کے قابل ہے۔ میرے اللہ وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے یہ شہر قسم کے قابل ہے؟ آواز قدرت آئی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، یہ شہر اس لیے عزت کے قابل ہے کہ یہاں ایک باپ اور اس کا بیٹا بھی رہتے ہیں۔ ہائے ہائے شاباش، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرما، یہاں پہ زندگی دراز ہو، مولا سے حیدری، والدن وما ولد، ایک باپ اور بیٹا نبی کے سوا۔ توجہ رہے اذان محترم، خدا نے شاید آیت کے پہلے حصے میں نبی کا تذکرہ ہی اس لیے کر دیا الگ سے کہ اگر صرف باپ اور بیٹے کا تذکرہ کرتا تو لوگ یہاں سے مراد لیتے رسول خدا اور رسول خدا کے والد گرامی، لیکن رسول کا تذکرہ خدا نے الگ کر کے بتایا کہ اب جس باپ بیٹے کا تذکرہ کر رہا ہوں نا، وہ باپ بیٹے محمد کے سوا کوئی ہے، وہ محمد کے سوا کوئی ہے۔ میرے اللہ وہ باپ بیٹے کون سے ہیں کہ جو محمد کے علاوہ اس شہر میں رہتے ہیں اور ان کا رہنا اس شہر کو تیری قسم کے قابل بنا رہا ہے؟ تو بعید نہیں آواز قدرت آئے گی، میرے حبیب سے پوچھو کہ وہ باپ بیٹا کون ہے جو اس شہر میں رہ کر اس شہر کو میری قسموں کے قابل بنا رہے ہیں؟ تو جب ہم نے نبی سے پوچھا، نبی نے فرمایا باپ سے مراد ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے۔ اللہ اکبر، علی،
سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ باپ سے مراد ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے۔ توجہ اذان محترم، باپ سے مراد ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے۔ اب جہاں سے تقریر شروع کی میں پھر وہاں پہ جا کر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ قسم اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ قسم اس وجہ سے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، قسم اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کا حرم ہے، قسم اس وجہ سے نہیں کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، بلکہ قسم اس وجہ سے کہ یہاں ابو طالب رہتا ہے۔ توجہ، یا علی، جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ قسم اس وجہ سے ہے کہ یہاں ابو طالب رہتا ہے۔ حسن صاحب، کعبہ ہونے کی وجہ سے قسم نہیں، قسم اس وجہ سے ہے کہ یہاں ابو طالب رہتا ہے۔ تو اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے ممبر کی بلندی سے یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، بلکہ اس ممبر کی بلندی کیا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہنا پڑے تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مکے کی قسم کعبے کی وجہ سے نہیں، ابو طالب کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی نظر میں کعبے سے زیادہ عزت دار ابو طالب ہے۔ ہائے ہائے، سلامت ہے مولا، عزت زیادہ ہے، زندگیاں سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، اللہ کی نظر میں مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی دم دم ہر دم علی نعرہ حیدری عجب یہ ہے کہ مسلمان اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں جو اللہ کی نظر میں کعبے سے محترم ہے۔ ہائے ہائے، چلے میں ایک آرام سے بات سوال کے طور پہ ہدیہ کر دیتا ہوں، جہاں جہاں جائیں وہ سوال لے کے چلے جائیے گا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر کعبے کا منکر ہو جائے تو مسلمان رہے گا؟ بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لے، اور کعبے کا منکر ہو جائے کہ میں کعبے کو نہیں مانتا، میں کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت نہیں کرتا، مسلمان ہوگا؟ نہیں بابا، عبادت ہی نہیں بچے گی۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ نماز واجب کی شرط ہے قبلہ رخ ہونا، توجہ ہے نا اذان محترم؟ تو پھر جب کعبے کو ہی نہیں مانتا تو عبادت ہی نہ رہی، عبادت ہی نہ رہی تو دین سے خارج ہو گیا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جو کعبے کو نہ مانے وہ دین سے خارج ہے، تو جو کعبے کا فخر ہے، ہائے ہائے، تو پھر ابو طالب کے لیے کلمے نہ تلاش کرو۔ ابو طالب اللہ کی نظر میں کعبے سے زیادہ محترم ہے۔ اور اب جملہ کہنے لگا ہوں، اور صرف صاحبان اشارت کے لیے جملہ ہے، اگر جملہ پہنچ گیا تو شاید اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جناب ابو طالب کعبے سے زیادہ افضل ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا حبیب کعبے کے سائے میں نہیں، ابو طالب کی شفقت کے سائے میں پلا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، تھوڑا سا اگر آپ ساتھ دیتے نا تو جملہ کہنے کا میرا جی چاہ رہا تھا، لیکن اب پیچھے بیٹھے ہوئے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، توجہ فرمائیے۔ چلے جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں اس یا علی کہنے کے نتیجے میں نے کہا اللہ کا نبی کعبے کے سائے میں نہیں، ابو طالب کی شفقت کے سائے میں پلا ہے۔ اور اب جملہ پھر صاحبان عرفان کے لیے ہے، اگر کوئی سمجھ جائے، جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا وہ ابو طالب کے سائے میں پلا۔ اللہ اکبر، سلامت۔ جسے خود خدا نے بے سایہ بنایا ہے، اسے جس کے سائے میں رکھا ہے، اس سائے کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور وہ سایہ بھی کوئی ایسا بھرپور سایہ تھا، وہ سایہ شفقت بھی کوئی ایسا کمال سایہ تھا، اور اس نے اپنے سائے میں بے سایہ کو ایسا پالا کہ اس لا شریک کو کہنا پڑ گیا، میرے حبیب تجھے میں نے پالا۔ علم یجد کا یتیمن
فآوا، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ توجہ توجہ، جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے. ہائے ہائے. ایک دلیل سامنے آ گئی، اگر آپ کہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں زمانہ سے اس منبر پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خدا بند عالم نے کبھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی، کسی رسول، کسی اولی العزم کے بھی عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. حفاظ تشریف فرما ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ضمانت سے منبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، جائیے قرآن مجید کو پڑھیے. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک انبیاء عمل کرتے رہے، کرتے بھی اس کے حکم پہ رہے، لیکن کسی کے عمل کو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا. توجہ، دو تین مثالیں ہدیہ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سفینہ نجات. توجہ ہے. اور اس احتیاط سے یہ کشتی بنوائی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام خدا بند عالم کی طرف سے ایک ایک درخت کے بارے میں حکم لے کے آتے رہے کہ ہر درخت بھی نہیں کاٹنا. توجہ فرمائیے گا. درخت معین ہوئے کہ یہ درخت کاٹنے ہیں. ان درختوں کے تختے کیسے بنانے ہیں یہ بھی جبریل نے بتایا. ان تختوں کو ملانے کے لیے جو 14 میخیں تھیں وہ بھی جبریل لایا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ توجہ ہے. اس کشتی کو بھمر سے بچانے کے لیے جو تختی لانی تھی وہ بھی جبریل لایا. توجہ اذان مت. لیکن وہ پوری کی پوری کشتی بنائی جناب نوح نے. جبریل کھڑے ہو کے بتاتے رہے، یوں بنائیں یوں بنائیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. کشتی بنائی جناب نوح نے، اور جب بن گئی، توجہ اذان محترم، حکم بھیجنے والا خدا، حکم لانے والا امین وحی، کشتی بنانے والا نجی اللہ. کتنی احتیاط سے کشتی بنی، لیکن جب بن گئی تو خدا بند عالم نے فرمایا بنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بنائی نوح نے ہے. توجہ نہیں فرما رہے. بنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن بنائی کس نے ہے؟ نوح نے. میرے اللہ تیرے حکم سے بنائی ہے، درخت تک تو نے بتائے ہیں، طریقے تک تو نے بتائے ہیں، تو کہہ دے میں نے بنائی. توجہ نہیں فرما. نہیں، بنائی نوح نے. چلیں، یہ تو کشتی تھی نا امت کے لیے، یہ کشتی تھی امت کے لیے. خدا نے اپنے 2 نبیوں کو حکم دیا میرا گھر بناؤ. توجہ نہیں فرما رہے. میرا گھر بناؤ. اور پھر وہ گھر بھی ہر پتھر اٹھانے کی اجازت نہیں. جو میں جگہ بتاؤں گا وہاں سے پتھر لانے. میں اسی شہر میں وہ جگہ بھی بتا چکا، اس جگہ کی تفصیل بھی بتا چکا. ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہیں تو جہاں آج غار ہرا ہے، یہ قدرتی غار نہیں، یہاں سے حضرت ابراہیم نے پتھر نکالے تھے کعبہ بنانے کے لیے. توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ جو پتھر نکلے وہاں غار بن گئی. کتنے دور سے اللہ کا نبی پتھر لاتا رہا. حدود اربع بھی خدا نے بتایا، پتھر کہاں سے لانے ہیں یہ بھی خدا نے بتایا، بنانا کیسے ہے یہ بھی خدا نے بتایا. اور جب گھر بن گیا تو خدا نے کیا فرمایا؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. جب ابراہیم اور اسماعیل نے میرا گھر بنا لیا. نہیں توجہ فرمائی. اللہ کا گھر بنا بھی اللہ کے حکم سے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر میں نے بنایا، بلکہ کہا کہ یہ گھر ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. موسیٰ نے دریا میں رستے بنائے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بنائے، کہا موسیٰ نے بنائے. عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کیے، بلکہ کیا کہا؟ عیسیٰ مردے زندہ کر رہا ہے. پورے قرآن مجید میں 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف محمد ہے جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے حبیب، یہ تیر تو نے نہیں چلایا، یہ میں نے چلایا ہے. یا 1.25 لاکھ نبیوں میں محمد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کام تو نے نہیں میں نے کیا ہے، یا ابو طالب کو کہہ رہا ہے یہ تو نے نہیں میں نے پالا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو جاتا عطا فرما. علی نگر نگر گلی
علی دم دم علی ہر دم نعرہ حیدری یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کے؟ جو عام نبی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، صرف سلطان الانبیاء ہیں جن کے عمل کو بھی وہ اپنا عمل کہتا ہے، جن کے قول کو بھی وہ اپنا قول کہتا ہے، جن کی مشیت کو بھی وہ اپنی مشیت کہتا ہے، اور مصطفیٰ کے بعد وہ والد مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، جس کے کام کو خدا اپنا کام کہہ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں حسن ترجمہ یہ بنے گا، علم یجد کا یتیمن فآوا کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ بنے گا کہ اے ابو طالب، اگر میں بھی پالتا نا تو ایسے ہی پالتا جیسے تو نے پالتا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اگر میں بھی پالتا تو ایسے ہی پالتا جیسے تو نے پالا ہے۔ اور پھر جملہ میں اگلا بھی کہنے کا یہاں حق رکھتا ہوں، ہاں شامل ہوتے ہیں نا تو پھر مزید جملے کہنے کا جی چاہتا ہے۔ اگر میں بھی پالتا تو ایسے ہی پالتا جیسے آپ نے پالا ہے، اور اگر وہ پالتا تو کہاں پالتا؟ عرش بری پہ پالتا۔ اور ابو طالب سے کہہ رہا ہے اگر میں بھی پالتا تو ایسے ہی پالتا جیسے آپ نے پالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابو طالب کا گھر بھی عرش بری سے کم نہیں۔ اللہ اکبر، سلام۔ نا میں دلیل آپ کے سامنے، یہ تو خطابت آپ کے سامنے کی نا، اسی خطابت میں دلیل ہدیہ کر دیتا ہوں۔ پریشان ہو گئے آپ؟ اور دلیل بھی قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ پڑھے لکھ دوست تشریف فرما ہے، معراج کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ جاؤ اپنی اپنی تاریخ کی کتابیں کھول کر دیکھو کہ محمد کا سفر شروع کہاں سے ہوا۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، معراج کی شب میرے نبی کا سفر ابو طالب کی حویلی سے ہوا ہے۔ پریشان ہو گئے آپ احباب؟ ہاں، معراج کی شب نبی اکرم کہاں آرام فرما تھے؟ جناب ابو طالب کے، توجہ، دو ہی روایتیں ہیں، ایک جناب ابو طالب کے گھر اور دوسری جناب ابو طالب کی بیٹی ان کے گھر۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اب باپ کا گھر ہو یا بیٹی کا، اللہ کی نظر میں مسجد الحرام ہے۔ یار محتشم سعید بھائی، ایک عجیب سی بات سامنے آ گئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صحت زندگی عطا فرمائے، اور ہماری زندگی بھی اسی گھرانے کی وکالت میں گزرے۔ ہاں، اس دن سانس بھی نہ آئے جس دن اس گھر کی وکالت کے لیے کوئی کاوش نہ ہو۔ ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی۔ زمانہ جانتا ہی اسی گھر کی وجہ سے ہے، ورنہ اس فقیر کو کون جانتا تھا۔ یہ تو بس اسی گھر کے ساتھ ربط ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ آج زمانہ جانتا ہے۔ جو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، صاحبان اشارت کے لیے اب ایک مجلس میں ہر جملہ کھول کے نہیں بیان کر سکتا، اتنا تو آپ جانتے ہیں نا، ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ سفر شروع ابو طالب کے گھر سے ہوا اور کہاں تک پہنچا؟ کعبہ قوسین او ادنا تک، ٹھیک؟ اور وہ پردے کے پیچھے کون تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، معراج کا سفر ابو طالب سے شروع ہو کر علی پہ تمام ہو جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اس گھر کے ایک مکین سے لے کر اس گھر سے دوسرے مکین تک کا سفر معراج ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اگر ہم بھی پالتے تو ایسے ہی پالتے کہ جیسے آپ نے پالا ہے۔ جس کے پالنے کو خدا اپنا پالنا کہے، زمانہ اس کے کلمے کی تلاش میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ابو طالب کا کلمہ نہ تلاش کرو۔ میں اپنے بھی صاحبان منبر سے ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، جب بھی گفتگو ہو ایمان ابو طالب پہ نہیں، مقام ابو طالب۔
عصمت ابو طالب، عزت ابو طالب پر. یہ بڑی سطحی باتیں ہیں. کلمہ 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 کلمہ. ذرا جائیے نا، جا کر تاریخ کی کتابیں کھولیے، حدیث کی کتابیں کھولیے، اور یہ کتابیں کھولنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولیے. توجہ فرمائیں، پہلے آنکھیں کھولیے. جائیے اور جا کر کتابوں کو پڑھیے کہ یہ جو جناب ابو طالب کے بارے میں روایت بیان کی گئی کہ جب دنیا سے جا رہے تھے نبی نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. اور انہوں نے پلٹ کر کہا کہ جناب میں تو کلمہ، مطلب یہ روایت جا کے دیکھو تو صحیح روایت ہے کس سے. یہ درمیان میں بہت سارے لوگوں نے درمیان میں ڈنڈیاں ماری ہیں، ورنہ وہ جو شروع والے صاحب ہیں ان پہ بات نہیں کر رہا، درمیان میں راویوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ کان میں کہا کلمہ پڑھ لو، اور انہوں نے کہا میں. کس سے روایت؟ جناب ابو ہریرہ سے. جناب ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا ہے فتح خیبر والے دن. توجہ نہیں فرما رہے، پریشان. سن 7 ہجری میں جناب ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ چلے مسلمان ہوئے تو رہتے یہاں پہ ہوں گے، توجہ نہیں فرما رہے، اس علاقے کے رہنے والے بھی نہیں، یمن کے رہنے والے، توجہ فرما رہے ہیں، ادھر کے تھے ہی نہیں، وہاں سے آئے تھے غیر علاقے سے، اور یہاں آ کر نبی اکرم کا کلمہ پڑھا تھا. ان سے روایت ہے، توجہ، جس نے کلمہ جناب ابو طالب کے دنیا سے پردہ کرنے کے 10 سال بعد پڑھا ہے. توجہ، وہ ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں. ان کے ساتھ روایت منسوب کر دی گئی کہ انہوں نے کہا ہے. توجہ اذان، انہوں نے کہا ہے، نبی نے کان میں کہا. توجہ اذان محترم، جو نبی نے کان میں کہا وہ تم نے اس کی زبان سے سن لیا کہ جو موجود ہی نہیں تھا، جو نبی نے میدان میں کہا. ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہائے علی، دیو مشکل کشالی حجت روالی شیر خدالی جی ہر پوچھا ہر گلی علی علی بول غم ناوی کول یا علی 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 نعرہ یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہاں، جو کان کی بات ہے وہ سن لی ہے تم نے، جو میدان کی بات ہے ہاں وہ سن نہیں رہے، قبول نہیں کر رہے. جو میدان کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا معاملہ کان اور میدان کا نہیں. کیا وجہ نہیں فرما رہے؟ مسئلہ کوئی اور ہے. مسئلہ وہ ضد ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے. میں ایک عارف سے سنی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اتنا، جس نے، جب صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے تو اگر کہیں کسی موقع پر کوئی کھجور لے آیا تھا نا، مسلمانوں نے وہ بھی لکھی، اسے بھی یاد کیا. اور جس نے محمد پالا اس کے بارے میں کفر کے فتوے. وہ کہتے ہیں میں بڑا اس بات پہ پریشان ہوتا تھا، مسلمان کیوں جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے، توجہ، وہ مربی رسول پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آخر بہت دن مسلسل عبادت کی اور میں نے مسلسل جناب ابو طالب سے استغاثہ کیا کہ ایک دفعہ مجھے شرف زیارت عطا فرمائے، مجھے شرف زیارت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں مسلسل کئی دن کے استغاثے کے بعد خواب میں ملاقات جناب ابو طالب سے ہو گئی، اور میں نے حضرت سے سوال کیا، حضور زحمت کی معافی چاہتا ہوں لیکن سوال صرف اتنا ہے، مجھے یہ بتائیں محمد پالا آپ نے، پھر محمد کا کلمہ پڑھنے والے آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ پالا بھی آپ نے اور پھر کلمہ گو، آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ابو طالب نے مجھ سے
جواب میں سوال کر دیا اور پلٹ کر مجھے کہا یہ بتا لوگ تجھے کافر کیوں کہتے ہیں؟ سلامت رہے، لوگ تجھے کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے پلٹ کر کہا حضور علی کی محبت میں لوگ مجھے کافر کہتے ہیں۔ کہا اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تو صرف محبت کرتا ہے، میں تو علی کا باپ ہوں۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرما۔ سیدہ سلام مل کے حیدری، بغض ابو طالب سے بھی وہ ہے جو بغض علی کا نتیجہ ہے۔ ہاں ورنہ یہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو کوئی ابن العوام ہے، کوئی ابن اسیر ہے، کوئی ابن کثیر ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ جناب ابو طالب کو ماننے کے لیے کلمہ 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 کلمہ، کبھی قرآن تو پڑھو، کلمہ پڑھنا چھوڑو، قرآن تو پڑھ لو۔ توجہ، آئیے پھر قرآن مجید کی طرف چلتا ہوں۔ ایک تقریر میں جناب ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن پر اگر پڑھا جائے تو اشرا نہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اور میں ان اساتذہ کا شاگرد ہوں کہ جنہوں نے جناب ابو طالب تو جناب ابو طالب جناب عبد المطلب پہ اشرے پڑھ رکھے ہیں۔ توجہ ہے اذان محترم؟ ہاں، تو اب قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں، قرآن سے ثابت اس طرف چلتے ہیں۔ کلمہ کیوں تلاش کرتے چلے جا رہے ہو؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے حبیب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے میرے حبیب اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بنایا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ لقد، ایک ایک بندے سے توجہ چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے، توجہ، ان میں سے۔ اب اس کا مطلب نبی اکرم مبعوث ہوئے ہیں مومنین میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جن میں سے نبی مبعوث ہو رہا ہے وہ بعثت سے پہلے کے مومن ہونے چاہیے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ میں اگر یوں کہوں آپ مومنین میں سے فلاں شخص کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، توجہ اذان میں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ سارے پہلے مومنین ہیں، ان میں سے میں نے ایک بندے کو بلایا۔ خدا فرما رہا ہے اللہ نے مومنین پر احسان کیا، ان میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا۔ اب تلاش کرو بعثت رسالت سے پہلے کا مومن کون ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ بعثت رسالت سے پہلے کا مومن تلاش کر کے لاؤ، بعثت سے پہلے کا مومن کون ہے؟ ہاں کھلی چھٹی ہے، جاؤ تلاش کرو بعثت سے پہلے کا مومن کون ہے۔ جس کو تم چھانو گے نا، ہر ایک کے بڑے بھی مشرک نظر آئیں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ جس کو لاؤ گے ہر ایک کے بڑے مشرک نظر آئیں گے، حتیٰ کہ ہر ایک بڑا خود بھی اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں جتنے سب بڑے ہیں تمام کے تمام رضی اللہ، سب کے سب پہلے بتوں، بلکہ کیونکہ برادران اہل سنت تشریف فرما ہے اس لیے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ تعالی، علی کے ساتھ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ برادران کے یہاں کرم اللہ وجہ شریف، ان کے چہرے پہ اللہ کا، پوچھئے جا کر، پوچھئے علماء سے سوال کیجئے، باقی سارے رضی اللہ، علی کرم اللہ وجہ۔ کیا وجہ ہے کہ علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے؟ ہر ایک ہونا عالم چاہیے، وہ پلٹ کر آپ کو جواب یہی دے گا کہ علی کے چہرے پر اللہ کا کرم اس لیے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی یہ چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔
اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ یہ چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا ہے، تو جس کا بیٹا بت کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ ہائے ہائے، پھر ایک دلیل ہدیہ کرنی ہے، میں پھر یہاں پہ ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی علی کا چہرہ کسی بت کے سامنے، تو جس کا بیٹا چلے۔ اسی پہ دلیل پھر واپس آتا ہوں، حدیث ہے رسول کی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ 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 توجہ، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما، وہ دروازے تک بیٹھا ہوا مجمع، ہر بچہ فطرت اسلام پر بخاری صاحب پیدا ہوتا ہے، اور پالنے والا اسے اپنے جیسا، پالنے والا پالنے والا پالنے والا باپ نہیں، پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے، جس جیسے محمد اور علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سید آپ کو سلام، مل کے حیدری، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ دو پالے ہیں ابو طالب نے۔ ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات کرام۔ بسم اللہ۔ جناب محترم زوار قربان جعفری صاحب مولا کے منظور نظر لوہا خان، اللہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہو سکتا علیہ السلام، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو جس جیسے محمد و علی ہے وہ ابو طالب کیسا ہوگا۔ اور اب یہاں پر پھر قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے کر میری مجبوری یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ صرف مجھے اشاروں میں گزرنا پڑے گا، اور صاحبان اشارت کے لیے ہی جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ طے ہو گیا کہ محمد و علی ابو طالب جیسے ہیں۔ یہ طے ہو گیا نا، محمد و علی ابو طالب۔ جنہوں نے تھوڑا بہت کوئی 9ویں 10ویں میں میتھس پڑھ رکھا ہو، حساب پڑھ رکھا ہو، تو ہمیں وہاں پہ ایک فارمولہ پڑھایا جاتا تھا، اگر ایک چیز دوسرے کے متناسب ہے اور دوسری تیسرے کے متناسب ہے تو اس کا مطلب پہلی اور تیسری بھی آپس میں ایک دوسرے کے متناسب ہوں گی۔ پریشان تو نہیں ہوگا؟ یعنی پہلی چیز، آسان لفظوں میں، پہلی چیز دوسری جیسی ہے اور دوسری چیز تیسری جیسی ہے، تو پھر پہلی اور تیسری بھی ایک جیسی ہوں گی۔ تو اب بس جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بس اشارے میں گزر رہا ہوں۔ حدیث نے بتایا محمد و علی ابو طالب جیسے ہیں۔ اب پھر آیت پڑھتا ہوں، آیت میں محمد و علی کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى، یہ دونوں اس جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت۔ یاری تو پھر سمجھ جانا چاہیے ابو طالب کیسا ہے۔ اسی لیے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے جو آپ کے سامنے جملہ کہا تھا، یہیں پہ اس کی دلیل بن گئی کہ میرے حبیب اگر میں بھی تجھے پالتا، توجہ ہے، تو ایسے ہی پالتا جیسے ابو طالب نے۔ تو کیا قرآن کی آیت تھی؟ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول بنایا ہے۔ تو اب تلاش کرو کہ کون ہے جو بعثت رسالت سے پہلے کا مومن ہے۔ توجہ اذان محترم، جب زمانے کو مل گیا تو ہمیں دکھا دے، جب تک نہیں ملتا تو ہم تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مومنین کا گروہ یا ابو طالب ہے، یا ابو طالب کا بابا ہے، یا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ توجہ ہے، جن میں سے ایک کو رسول بنایا گیا۔ اور اب پھر جملہ ہدیہ ہے، اور جو جاگ رہا ہے اس تک جملہ پہنچ جائے گا، ان میں سے رسول بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعثت سے پہلے کے یہ مومن ہے۔ تو اب اگر تو نے ان کی ابتدا تلاش کرنی ہے تو پھر جا کے تلاش کر نبی محمد بنے کب ہے۔
نبی مصطفیٰ بنے کب ہیں؟ تو پھر رسول کی حدیث برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی مل جائے گی کہ نبی نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں آدم سے پہلے کا نبی ہوں، تو پھر جن میں سے ہیں وہ بھی آدم سے پہلے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے، زندگی یاد رہا، سلامت۔ یہ گھرانہ آدم کے بعد کا گھرانہ نہیں، یہ گھرانہ آدم سے پہلے کا گھرانہ ہے، اس لیے ان کا کلمہ تلاش نہ کیا جائے۔ کلمہ ان کا تلاش کیا جاتا ہے جو نئے مومن ہوں، توجہ نہیں فرما رہے، کلمہ ان کا تلاش کیا جاتا ہے جو، ہاں مثلا آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کسی کتاب میں حسن تمہارے بارے میں، تمہارے والدین کے بارے میں کسی ریکارڈ میں ہوگا کہ ان دونوں نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ جی نہیں، کیوں؟ توجہ، کیونکہ نئے نہیں، خاندانی ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ جو مثلا ہماری وہ کرکٹ ٹیم کے ایک صاحب تھے یوسف یوحنا صاحب، توجہ نہیں فرما رہے، ٹھیک، ان کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ محمد یوسف کب بنے، توجہ ہے، تو فوراً ریکارڈ آپ کو نکال کے دکھا دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، توجہ نہیں فرما رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آن ریکارڈ ان کا کلمہ ہوتا ہے جو نئے ہیں۔ اب آپ نے جس جس ابو کو مانا ہے اس کا کلمہ تلاش کریں، توجہ نہیں فرما رہے، ہم نے جسے مانا ہے اس کا کلمہ، بس آخری روایت اور ختم ہوا میرا بیان، بہت وقت لیا میں نے آپ کا، بس ایک جملہ اسی پہ اور سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو۔ کورس کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ تھوڑی سی تراش خراش کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب قافلہ لے کر تجارت کا شام کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو جناب رسول خدا نے آ کر دامن پکڑ لیا، 12 یا 13 سال کی حیات گرامی ہے رسول کی، اور دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ چچا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ قربان بھائی جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، یہ صاحبان فراست اور جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں بس انہی کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بس یہیں تک پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ چچا میں آپ کے بغیر، جس کے بغیر خدا نہ رہ سکتا ہو نا، وہ جس کے بغیر نہ رہ سکے اسے ابو طالب کہا جائے۔ اللہ اکبر، ہاں ہاں، مصطفیٰ اس ہستی کا نام ہے جس کے بغیر خدا نہیں رہ سکتا، ہاں، اور یہ بھی معراج کی علتوں میں سے ایک علت ہے کہ تھوڑی سی مدت کے لیے بھیج کر بھی رہ نہیں پایا، پھر بلا لیا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ہاں، جس کے بغیر خدا نہ رہ سکتا ہو وہ ابو طالب جس کے بغیر نہ رہ سکے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ مجھے ساتھ لیتے چلیے، کہا اچھا اگر ایسا ہے میرا بیٹا تو رہ تو میں بھی نہیں سکتا آپ کے بغیر۔ زمانے میں صرف ابو طالب ہی ہے جو محمد کو بیٹا کہہ کے بلا لیتا ہے۔ یہ اب آپ کے بیٹھنے سے نا کچھ برکتیں مزید شروع ہو گئیں، ورنہ نبی کی حدیث ہے، شیعہ سنی کتابوں کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا وَعَلِيًّا أَبْوَيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے، توجہ ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا محمد کی امت میں صرف محمد کے بعد محمد کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک محمد کی امت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کے باپ محمد ہیں، اور جو محمد کو بیٹا کہے، اللہ اکبر، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا میری جان، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو چلیے پھر سفر پہ ساتھ چلتے ہیں، بس سمٹ گیا میرا بیان، سفر پہ جاتے جاتے سارے سفر کی تفصیلات بیان نہیں کرنی۔ بالکل شام کے باہر ایک کلیسا تھا، وہاں جب یہ قافلہ پہنچا تو شام کے باہر شام پر پھیلا رہی تھی، قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اس سارے قافلے کے آنے کے منظر کو راہب جس کا نام بحیرہ لکھا گیا، وہ اپنے کلیسا کے چھت پہ کھڑا ہو کر اس قافلے کے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔
جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا، یہ اپنے عرصے بعد اپنے گرجا گھر سے، اپنے کلیسا سے نکلا اور سفر کرتا ہوا سیدھا قافلے کے پاس آیا اور قافلے والوں سے اس نے سوال کیا کہ تمہارے قافلے کا سالار کون ہے؟ سب نے جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ وجاہت، روب و دبدبہ دیکھ کر کچھ دل میں احساس سا پیدا ہوا، ایک جانب لے گیا اور لے کے جا کے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک راز بیان کرنا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا بولو کیا راز بیان کرنا ہے؟ کہا میں بڑے دور سے اس قافلے کے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے قافلے میں یہ جو بچہ ہے نا، یہ شہزادہ، یہ جب دور سے آ رہا تھا نا تو سارا قافلہ دھوپ میں تھا، اس پہ بادل نے سایہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اس پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ شکر ہے وہاں پہ کوئی مولوی نہیں تھا، ورنہ جو اگلا جملہ اس نے کہا اس پہ فتویٰ آ جانا تھا۔ اس نے کہا صرف بادل اس پہ سایہ کیے ہوئے نہیں تھا، جہاں جہاں سے یہ گزرتا چلا جا رہا تھا ارد گرد کے درخت جھک جھک کے اسے سجدہ کرتے چلے جا رہے۔ آئے آئے، اللہ اکبر، سلامت۔ یا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس پتھر پہ پاؤں رکھتا تھا اسے لولو مرجان بناتے ہوئے گزر رہا تھا، جس ریگزار پہ پاؤں رکھتا تھا اسے مرغزار بناتے ہوئے گزر رہا تھا۔ کہ کہنا کیا چاہتا ہے آسان لفظوں میں بتا، بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ قریب آ کے کہنے لگا یہ ساری نبوت کی نشانیاں، یہ ساری، ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں، یہ ساری نبوت کی نشانیاں ہیں۔ جناب ابو طالب زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ تو ہمیں پتا ہے، کچھ اور بتانا ہے؟ ہائے ہائے، توجہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے، کچھ اور بتانا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر آپ کو یہ معلوم ہے تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر یہ بتائیے جہاں سے تراش خراش شروع ہو جاتی ہے، یہ بتائیے کہ اس قافلے میں عمران کون ہے؟ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس قافلے میں عمران کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا تو عمران کو کیسے جانتا ہے اور کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی مقدس کتاب انجیل میں پڑھ رکھا ہے آخری نبی کے نگہبان کا نام عمران ہے۔ اللہ اکبر، جیو جیو، سلامت حیدری، مولا عزت عطا فرمائے۔ آخر نبی کے نگہبان کا نام عمران ہے، ختم ہوا میرا بیان، نام عمران ہے۔ اب جناب ابو طالب نے کہا اچھا اس عمران کی تلاش میں ہے تو سن، میں ہی عمران ہوں۔ جو جملہ کہنا ہے اگر ضائع چلا گیا تو یہاں سے اسلام آباد تک دکھ لے کر جاؤں گا، میں ہی عمران ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ بحیرہ راہب قدموں پہ جھکا، دونوں ہاتھ قدموں پہ لگائے، پھر جناب ابو طالب کی دستبوسی کی اور دستبوسی کر کے کہنے لگا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا میں آپ کے ہاتھ پہ محمد کا کلمہ پڑھوں گا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ مجھے جملہ کہنا ہے قربان بھائی، آپ کے ہاتھ پہ محمد کا کلمہ پڑھوں گا۔ کل جب اعلان رسالت کرے تو میرے گواہ ہو جائیے گا تاکہ میرے لیے جنت لکھی جائے کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا تھا۔ ہاتھ بڑھائیں، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ او ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں، ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں کلمہ پڑھوانے آیا۔ اللہ اکبر، جیو، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں، ابو طالب زمانے کو کلمہ پڑھوانے آیا۔ پڑھتے نئے مسلمان ہیں جو آدم سے پہلے کے مومن ہیں، ان کا کلمہ نہیں تلاش کیا جاتا۔ ہاں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابو طالب کا احسان ہے کہ آج زمانہ کلمہ پڑھ رہا، احسان ہے ابو طالب۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تقریر تو کچھ بھی نہیں، عشرہ کیا عشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس ہستی کے احسانوں پر۔ اس انداز سے حفاظت اسلام کا نظام ترتیب دے کے گئے ہیں جناب ابو طالب۔ ایک مثال دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ براہ راست جو کفر کے ساتھ اسلام کی پہلی جنگ ہے نا وہ بدر ہے، اور بدر کی جنگ کے پہلے شہید
جناب عبیداللہ بن الحارث، بھتیجا جناب ابو طالب کا، عبیداللہ بن الحارث بن عبد المطلب، توجہ، جب زخمی ہوئے اور خون بہت بہہ گیا، رسول خدا پہنچے اور رسول نے اپنے چچا زاد بھائی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور رسول اللہ نے پیشانی کو سہلانا شروع کیا۔ لمس رسالت محسوس ہوا، آنکھیں کھلی، رسول کے چہرے کی زیارت کی اور ایک عجب جملہ جو تاریخ میں ثبت ہو گیا، جناب عبیداللہ بن الحارث نے کہا کہ یا رسول اللہ، روز محشر چچا ابو طالب کے سامنے گواہ ہو جائیے گا، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا ہم نبھا چلے۔ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ وعدہ ہم نبھا کے جا رہے ہیں۔ یہ حفاظت اسلام کا وعدہ خدا اور رسول خدا سے کیا ہوا ابو طالب کا ہے۔ اور معزز سامعین، شیعہ ہو یا سنی، اس قدر ابو طالب کے خون نے ابو طالب کا وعدہ نبھایا کہ جب تک ابو طالب کے بیٹے زندہ رہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ابو طالب کے بیٹے وعدہ نبھاتے رہے۔ اور جب روز عاشور ابو طالب کے بیٹوں کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، تو پھر ابو طالب کا وعدہ نبھانے ابو طالب کی بیٹیاں چل پڑیں۔ پھر ابو طالب کی بیٹیاں چل پڑیں اور ابو طالب کی بیٹیاں بے مکنہ و چادر چل پڑیں۔ کبھی کوفہ کا بازار، کبھی شام کا بازار۔ اور عزیزان محترم، بڑے مشکل بازار، بڑے مشکل بازار، کیونکہ ہر بازار سے پہلے اعلان ہوتا تھا جس نے علی سے بدلے لینے، اجرکم اللہ، علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارا۔ یہ صرف اعلان شام کے بازار میں نہیں، ہر بازار میں ہوا۔ کوفہ کے بازار کا یہ عالم تھا کہ شہزادی خود فرماتی ہیں کہ جب اعلان ہو گیا نا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، علی کی بیٹیوں کو بازار سے گزارا جائے گا، شہزادی فرماتی ہیں پھر بازار میں اتنا ظلم ہوا کہ جب بازار ختم ہوا میں سجاد کو نہیں پہچان پایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سجاد مجھے نہیں پہچانا۔ ایسے کئی شہروں کے بازاروں سے گزرتی ہوئی جب علی کی بیٹی شام کے بازار کے باہر آئی ہے، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کی پشت پہ آ گیا ہے۔ اور بس میں سید ہونے کے ناطے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پورے سفر کی تاریخ اس نے سجاد کی پشت پہ لکھنا شروع کر، اور کچھ ایسے لکھی کہ صفحہ لال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب خون بہنا شروع ہوا تو سید سجاد نے کہا، شمر سارے رستے مارتا آیا، میں نے تجھ سے پوچھا نہیں کہ کیوں مار رہا ہے، اب تو منزل آ گئی، اب تو شام کا بازار بھی آ گیا، شام کا دربار بھی آ گیا، پھر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، پھر اتنے تازیانے کیوں برسا رہا ہے؟ ہنس کے کہنے لگا، سجاد تیری پھپھی نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ، جب تک علی کی بیٹی چلے گی نہیں اس وقت تک میں تازیانے برساتا رہوں گا، اجرکم اللہ، میں ظلم کرتا رہوں گا۔ یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے رو کر کہا، شمر میں پھپھی کو کہہ تو نہیں سکتا کہ چلیں، لیکن پوچھتا ضرور ہوں جو اتنے مشکل بازاروں سے گزر آئی ہے، اس نے شام کے بازار میں چلنے سے انکار کیوں کر دیا؟ سید سجاد چلتے ہوئے عالیہ بی بی کے پاس آئے اور آ کر کہا، پھپھی اماں ہر بازار سے گزر آئی، ہر دربار سے گزر آئی، شام کا بازار ہے چلنے سے انکار کیوں کر دیا؟
اور یہ سوال بنتا بھی ہے. ہم کئی دفعہ کے زوار اکٹھے ہیں، بھائی قربان بھی اور میں بھی. اکثر ایک دفعہ کوفہ میں مولا کے گھر کے باہر دہلیز پر سجدہ ریز تھے. بھائی جاتے ہیں گھر کے اندر نہیں جاتے، سجدہ ریز تھے. ایک شاعر اہل بیت آپ ہی کے شہر کے راکب ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے. سجدے میں سر تھا اور اس نے سجدے میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں قید ہو کر بھی یہیں سے گزری تھی؟ اللہ اکبر، قید ہو کر بھی یہیں سے گزری تھی. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور میں نے کہا ہاں قید ہو کے بھی یہیں سے گزری تھی، لیکن یہ سوال کیا کیوں تو نے؟ تو وہ رو کے مجھے کہنے لگا اس جگہ سے قید ہو کے گزرنا بڑا مشکل ہے جہاں کبھی شہزادی بن کے رہی ہو. ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسی گھر میں کبھی شہزادی بن کے رہی ہے، اسی گھر کے سامنے سے قید ہو کے گزری ہے جو اتنے مشکل منزلوں سے گزر آئی نا. اسی لیے سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں اس شہر سے بھی گزر آئی ہو جہاں کبھی شہزادی بن کے آئی تھی، وہیں سے قیدی بن کے گزر آئی ہو، پھر یہاں شام کے باہر چلنے سے انکار کیوں کر دیا؟ یہ سننا تھا. آنکھیں نہ رہی ساون کے بادل ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رو کر کہا سجاد گو کہ تم وقت کے امام ہو، لیکن آؤ میں ایک راز سے آگاہ کرتی ہوں. جی پھوپھی اماں ارشاد فرمائیے. روتے ہوئے کہا سید سجاد بظاہر آپ کا بچپنا تھا، 2.5-3 سال کا سن تھا، 21 رمضان نماز فجر سے پہلے، اللہ اکبر، 40 ہجری 21 رمضان نماز فجر سے پہلے میرے بابا نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا سارے چلے جاؤ. اللہ اکبر، میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے، سارے چلے جاؤ. میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے، جب سارے چلے گئے نا سجاد بابا نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا اور رو کر کہا عالیہ تو ہر بازار سے گزر جائے گی لیکن جب شام کا بازار آئے گا میری بیٹی وہاں پہ لاکھوں بدماشوں کا ہجوم ہوگا. ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہوں گے، شراب پینے والے شراب پی رہے ہوں گے اور لوگ اشارے سے پوچھیں گے ان میں علی کی بیٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تمہاری ہائے بلند ہو گئی ہے، ہاتھ سروں تک آ گئے. بس سمیٹا میں نے اپنے بیان کو. وہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہوں گے ان میں علی کی بیٹی کون ہے. میری بیٹی وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بابا علی تیرے ساتھ آ جائے گا، تیرا بابا تیرے ساتھ شام کے بازار سے گزرے گا. رو کے کہا سجاد شام کا بازار بھی آ گیا، ابھی تک بابا بھی نہیں آ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کریں. شام کا بازار بھی آ گیا، ابھی تک بابا بھی دکھائی نہیں دے رہے. بس اتنا کہنا تھا کہ دائیں جانب سے ایک نقاب پوش سامنے آئے، چہرے سے نقاب ہٹایا، پکار کر کہا بیٹا پہچان میں علی اور میں تیرے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر بازار میں تیرے ساتھ ہوں. جو قیامت کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کہا میں علی چہرے سے نقاب ہٹایا، شہزادی نے دیکھا مولا کے چہرے پہ خون کے نشان تھے. رو کے کہا بابا لوگوں نے پتھر تو مجھے مارے، تازیان نے تو مجھے مارے، بابا آپ کے چہرے پہ خون کیسا؟ رو کے کہا عالیہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو 70 قدم پہ کھڑی تھی، میں نے اور تیری ماں نے حسین گود میں ذبح کر آیا. شمر خنجر چلاتا تھا، کبھی میں ہاتھ رکھتا تھا، کبھی تیری ماں ہاتھ رکھتی تھی. یہ حسین کا خون، ماتم حسین.